بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی گھڑی کے دہانے پر کھڑے ہیں جس کا انتظار ہر مومن کا دل پورے سال کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ہم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور اپنے رب کو منا لیں۔ قرآن پاک کی وہ مشہور آیت جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اگر 30 دن بھوکا رہنے کے بعد بھی ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے صرف فاقہ کیا ہے یا واقعی ہم نے روزہ رکھا ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلے مسنون دعائیں پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کی یہ دعا میرے چینل پر موجود ہے، آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں لنک دوں گی، ضرور دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ غور کریں کہ اس دعا کے الفاظ پر سب سے پہلے امن مانگا گیا ہے، پھر ایمان۔ یہ مہینہ معاشرے میں امن لانے کا مہینہ ہے۔ اب ذرا بات کرتی ہوں کہ روزے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پیٹ کا تو روزہ رکھتے ہیں لیکن زبان کا روزہ نہیں رکھتے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ اگر ہم نے رمضان میں بھی اپنی زبان کو قابو نہ کیا، اپنے اخلاق کو بہتر نہ کیا تو پھر یہ صرف ایک رسم بن کر رہ جائے گی۔ روزہ تو ایک ڈھال ہے جو آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے لڑنے آئے، آپ کو برا بھلا کہے تو آپ کا رد عمل ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ یہ سکھاتی ہے کہ آپ خاموشی سے یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، یہ صبر کی انتہا ہے۔ رمضان کا ایک بہت بڑا پہلو نزول قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ رمضان اور قرآن کا ساتھ چولی اور دامن کا ہے۔ ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں، گھروں میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کتاب ہم سے مانگتی کیا ہے؟ اس رمضان میں یہ عہد کریں کہ ہم صرف تلاوت نہیں کریں گے بلکہ روزانہ کم از کم ایک رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے تو آپ کی نمازوں کا لطف ہی بدل جائے گا، مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں اتنی سخاوت کرتے تھے کہ اس کی مثال تیز چلنے والی ہوا سے دی گئی ہے۔ سخاوت صرف مالداروں کے لیے نہیں، اگر آپ کے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو آپ کسی کو ایک کھجور سے بھی افطار کرا کے بھی وہ اجر پا سکتے ہیں۔ اپنے آس پاس دیکھیں، کتنے ہی ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے گھروں میں سحر افطار کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے دسترخوان کو سجانے سے پہلے کسی دوسرے کے خالی دسترخوان کی فکر کرنا ہی اصل اسلام ہے۔ سحر افطار کے لمحات بہت قیمتی ہیں۔ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ اور افطار کا وقت وہ ہے جب روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اکثر ہم افطار کے وقت دسترخوان پر طرح طرح کے کھانوں میں مگن ہو جاتے ہیں اور وہ قیمتی لمحات ضائع کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ آخری عشرہ تو خاص طور پر اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کا ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ذرا سوچیں، ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر سے بہتر ہے۔ 83 ایئرز، یہ اللہ کا کتنا بڑا
انعام ہے اپنے بندوں کے لیے، کیا ہم اس سے بھی محروم رہنا چاہتے ہیں؟ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان ایک ٹریننگ کورس ہے، جسے ایک کھلاڑی جیسے میچ میں پہلے ٹریننگ کرتا ہے، ویسے ہی رمضان ہمیں باقی 11 مہینے گزارنے کی تربیت دیتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں سچ بولنا سیکھ لیا، نمازوں کی پابندی سیکھ لی اور غریبوں کا احساس کرنا سیکھ لیا نا، تو اسے عید کے بعد بھی برقرار رکھنا ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ سے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہماری سحری افطاری، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہمارے تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں اس مہینے کی برکت سے جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ اے اللہ، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔